کوئی نبی نہیں ہے مصطفیٰ کے بعد، شیر خدا کوئی نہیں علی مرتضیٰ کے بعد، اور جیسی پڑھی ہے حسین نے تیروں کے چھاؤں میں، ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد۔ کیوں؟ کیونکہ بیدار ہو گئی ہے نظر کربلا کے بعد، بیدار ہو گئی ہے نظر کربلا کے بعد، مضبوط ہو گیا ہے جگر کربلا کے بعد، اور مارے گئے یزید کے سارے بچے کچے، شاگر کا لہو کا اثر کربلا کے بعد، اور اس دور کے یزید کو شاید خبر لگی اسلام زندہ ہوتا دیکھ رہے کہ پوری دنیا اگر کسی مذہب کو ٹارگٹ بنا رہی ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ پوری دنیا اگر کسی شخصیت پر انگلی اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے تو وہ شخصیت کسی اور کی نہیں، محمد رسول اللہ کی ہے۔ آج میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس بات کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہودیوں کی پوری ٹیم ملین ڈالر خرچ کر رہی ہے کہ لوگ حضور کی سیرت پڑھیں، حضور کے اس پہ حسنہ پڑھا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھا جائے۔ اور میدان کربلا کا میرے پیش نظر ہے، میدان کربلا کا میرے پیش نظر ہے، سجدے میں ابھی تک میرے شبیر کا سر ہے، شبیر کی الفت میں مچلتا ہے یہاں کون، اللہ کے محبوب کو تو سب کی خبر ہے، شبیر کی الفت میں مچلتا ہے یہاں کون، اللہ کے محبوب کو تو سب کی خبر ہے، اور بھوکے نہیں مرتے ہیں کبھی دین کے عالم، بھوکے نہیں مرتے ہیں کبھی دین کے عالم، یہ فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا اثر ہے، نہیں مرتے ہیں کبھی دین کے عالم، یہ فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا اثر ہے، اور تو سامنے آ کے چلا تیر اے حرمن، اصغر نہیں ڈرتا کہ یہ شبیری جگر ہے، تو سامنے آ کے چلا تیر اے حرمن، اصغر نہیں ڈرتا کہ یہ شبیری جگر ہے، شبیری جگر ہے۔ آپ حضرات بہت اچھا سن رہے ہیں، حضور سید مان شکریہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ کئی ملاقات کے بعد آج پھر فیض حاصل کرنے کا حضور گوہر ربانی صاحب صلی اللہ علیہ تمام اہل بیت نبوت و رسالت کے چشم و چراغ سے یہ فیض حاصل کرنے کا موقع ملا ہے۔ آپ حضرات اتنا اچھا سن رہے ہیں، پورا ملاز حسین کا ذکر ہی ایسا ذکر ہے کہ جو خون میں ابال پیدا کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں، خون میں ابال پیدا کرتا ہے، اور اگر ذکر حسین سن کر اگر کوئی خاموش بیٹھا رہے تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ ہماری جماعت سے اس کا تعلق ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں، کچھ شعر پڑھو آپ بتاؤ سنیں گے؟ ارے بولے بھائی بھاؤ تو کریں، ایسا نہیں کہ تم سے شعر سننا جائز ہے، ہم سے سننا اور زیادہ جائز ہے، اور ان سے زیادہ مجھ کو انعام دینے میں ثواب ہے۔ ایسا نہیں کسی ان کے ہی معاملات ہیں، ہمارے بھی بہت سارے ایسے معاملات ہیں۔ شعر پڑھتا ہوں سنیں آپ بتا، میں بس مزاحیہ طور پر مسکرانے کے لیے میں نے کہا اچھا اللہ اگر آپ کو سلامت رکھا ہے، آپ کے ہاتھ سلامت ہے، یاد رکھیں اولاد غوث اعظم بیٹھے ہیں، ذمہ داری کے ساتھ ایک جملہ کہوں، جو ہاتھ امام حسین کے ذکر میں اور ان کے نام پر بلند ہو، اس ہاتھ میں کبھی کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ تو کیا کوئی چاہتا ہے کہ اس ہاتھ میں کوئی بیماری نہ ہو؟ تو آگے سے پیچھے تک مسجد کے صحن تک کتنے لوگ بیٹھے گئے، سب لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، لبیک یا حسین، زحمت نہ ہو اس کے بالے بھی اٹھا سکتے ہیں، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ کچھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں مریا میں کتنے لوگ امام حسین کی محفل میں 2 منٹ رکے بھائی سے کھڑے ہو جائیں، 2 منٹ کھڑے ہو جائیں۔ میں کچھ شیئر کرتا ہوں بلال بھائی، ہاں سائڈ پر رہ جائیں، میں کچھ شیئر پڑھ رہا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ جو ان شیروں میں انقلابی طور پر شریک ہو جائے، مرنے سے پہلے وہ گنبد خضرا کی زیارت کر لیں۔ اس سے بڑی کوئی دعا ہو سکتی ہے کیا؟ اور گنبد خضرا کے ساتھ ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا کی زیارت کر لیں۔ اب میں شیئر کرتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں مریا میں کتنے لوگ بیٹھے گئے، خدا کی قسم جن جن جگہوں پر پڑھا کہ میں نے، وہ یو پی ہو یا بہار ہو یا یہ چھتیس گڑھ کی زمین ہو، ہر جگہ پر لوگوں نے انقلابی طور پر سنا ہے۔ میں کیسے بھائی آپ کی اپنی دعائیں اور محبتیں چاہتا ہوں کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد، اور دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی نبی نہیں ہے مصطفیٰ کے بعد، کوئی نبی نہیں ہے مصطفیٰ کے بعد، شیر خدا کوئی نہیں علی مرتضیٰ کے بعد، اور جیسی پڑھی ہے حسین نے تیروں کے چھاؤں میں، ایسی نماز پھر نہ ہوئی
اب جن شیروں کے لیے میں نے تیار کیا ہے، اللہ اگر زبان دیا ہے، اللہ اگر آپ کے اندر طاقت دیا ہے، ان شیروں میں شامل ہو جائیں اور دعا کریں اسی سال شب برات کی برکت سے آپ گنبد خضرا بھی پہنچ جائیں، کربلا اور نجف اشرف کی زیارت کرنے۔ کوئی نبی نہیں ہے مصطفیٰ کے بعد، شیر خدا کوئی نہیں علی مرتضیٰ کے بعد، اور جیسی بڑی میں حسین نے تیروں کے چھاؤں میں ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد۔ کیوں؟ کیونکہ بیدار ہو گئی ہے نظر کربلا کے بعد، بیدار ہو گئی ہے نظر کربلا کے بعد، مضبوط ہو گیا ہے جگر کربلا کے بعد، اور مارے گئے یزید کے سارے بچے کچے شاگر کا لہو کا اثر کربلا کے بعد، اور اس دور کے یزید کو شاید خبر لگی اسلام زندہ ہوتا ہے۔ اس دور کے یزید کو شاید خبر لگی، وہی حسین پاک کا غلام بڑا حکومت میں سے نعرہ بلند کرتے۔ نعرہ تکبیر، روحانی محفل میں ایک بات عرض کروں کہ حضور سیدی معاذ اشرف صاحب قبلہ کو ربانی صاحب قبلہ کو لوگ کہتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں اتنی طاقت امام حسین کو نہیں تھی کہ پانی بلا سکتے، ظالم آواز دے تو خود سے کوثر نکل پڑے، نہر فرات خیمے کے اندر نکل پڑے۔ وہ امتحان صبر تھا، ورنہ میرے حسین انگلی زمین پہ رکھے تو زمزم نکل پڑے، انگلی زمین پہ رکھے تو زمزم نکل پڑے۔ میرے بھائی نے کہا تھا کہ ان شعروں کو ضرور پڑھیے گا، میں ان شعروں کو پڑھنا چاہتا ہوں، اگر اللہ آپ دیا ہے سلامت ہے، جو بزرگوں سے نہیں نوجوانوں سے میری گزارش ہے، آپ کو کہنا نہ بدلا جائے گا۔ اسی کربلا اسی ہندوستان کی زمین پر حسین پاک کا بیٹا کئی سو سال کے بعد آنا ساگر کا پانی کوزے میں بلا کے بتا دیا میرے نانا مختار تھے، انہیں محتاج مت رہو۔ سمجھ رہے گئے؟ اب آپ کو کہنا ہے اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ اٹھا کر اللہ غریب نواز کی حاضری عطا فرمائے۔ اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ شاخوں کو بدلتے دیکھا ہے، شاخی کو بدلتے دیکھا ہے، اسلام کی کشتی کا سلطان نہ بدلا جائے گا۔ سب لاکھ اٹھائے گا ظالم، ہوگی نہ ہرگز فتح حاصل، حق والے رہیں گے حق و سزا۔ ایمان نہ بدلا، ایمان نہ بدلا تو یاد رہے سرکار دو عالم کا فرمان نہ بدلا جائے گا، خاندان کی بلندی کا اعلان نہ بدلا جائے گا۔ دلی کا منسٹر تو ہر بار بدلتا ہے، اجمیر کی دھرتی کا سلطان نہ بدلا جائے گا۔ دلی کا منسٹر تو ہر بار بدلتا ہے، اجمیر کی دھرتی کا سلطان نہ بدلا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ چاہنے والوں کا ایمان بنے بیٹھے گئے، وہ اپنے عاشق کی پہچان بنے بیٹھے گئے۔ ہند والوں میرے خواجہ کی کرامت دیکھو، 800 سال سے سلطان بنے بیٹھے گئے۔ اللہ برکت سے ملک ہند کی فضا کو امن و امان میں تبدیل فرمائے۔ آئیے اس شخصیت کے حضور چلیں۔ خدا کی قسم جن کی شخصیت عالم نہیں علم ہے، ادب نہیں ادیب ہے، میں کہوں کہ خطیب نہیں بلکہ جامع خطابت ہے، اور اگر بیٹھ جائیں تو درسگاہ ہے، اور بیٹھ جائیں میں عقیدت کے اور محبت اور حقیقت کہی ہے، بیٹھ جائیں تو دارالعلوم ہے، اور نگاہوں سے پلا دیں تو میں خانے کا مخدوم سنہ ہے۔ گزارش کرتا ہوں پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضور شاہ سید معاذ اشرف صاحب قبلہ سے کی حضرت تشریف لائیں، ادب اور احترام کے ساتھ پورا مجمع میری آواز سے آواز ملا کر آنے والے اس پاکیزہ اہل بیت نبوت و رسالت کے پاکیزہ چراغ کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، محفل غوث اعظم، محفل میلاد پاک مصطفیٰ، ذکر امام حسین، اولاد امام حسین، محفل ذکر میلاد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ دستار بندی حضور سید معاذ اشرف صاحب قبلہ۔ والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وآل بيته أجمعين، أما بعد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك وقال النبي عليه الصلاة والسلام أنا مدينة العلم والعلم بابها وقال النبي عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المؤمن المؤمن الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بالاتفاق قريبا وزبلنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلى الله عليه يا رسول الله الله صلى الله عليه وسلم عزیزان ملت اسلامیہ ماشاءاللہ ممبر پاک پر باوقار علماء شورا امام مساجد علماء اہل سنت بالخصوص برادر عزیز حضرت علامہ مولانا سید کوثر ربانی صاحب قبلہ زندہ فروز ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے. اور میرے بعد ایک جامع خطاب آپ کو حضرت کا سماعت فرمانا ہے. تو کچھ دیر کے لیے میں بھی حاضر آ گیا ہوں. اجازت ہے آپ کی؟ جانا چاہتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے گھڑی میں کبھی 12 نہیں بجے مگر آپ کے چہروں پہ 12 بج چکے ہیں. برگے شاعر حربی العزیز علی جناب قصر رضا صاحب ماشاءاللہ بہترین آواز سنانے کو اللہ سلامت رکھے ہندوستان صاحب اور پوری کمیٹی تمام تر اہل عمریہ جنہوں نے اس محفل پاک کا انعقاد کیا. اللہ تعالیٰ ان سب کی خدمتوں کو قبول فرمائے. اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. فیضان ملت اسلامیہ ماشاءاللہ بڑی دیر سے آپ بیٹھے ہیں. آج جشن دستار بندی کا بھی موقع ہے, شب برات کا بھی موقع ہے, عرس بھی ہے. مطلب ایک ہی رات میں آپ نے بہت کچھ جمع کر دیا ماشاءاللہ. یہ ہمارے بلال بھائی کی خصوصیت ہے, اتنا سب کچھ آپ کر لیتے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. برادران ملت اسلامیہ کیا شان ہے میرے آقا کی. اللہ اکبر. طبیعت میری تھوڑا سا لیل ہے, بس 10-5 منٹ کے لیے میں حاضر خدمت ہو گیا. سردی کے اثرات ہیں مگر مجھ سے زیادہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو ٹھنڈک لگ رہی ہے. الحمدللہ نہیں کرتا. اچھا ماشاءاللہ, اللہ سلامت. کیا شان ہے میرے آقا. عزیزان ملت اسلامیہ آج پوری دنیا مذہب اسلام کے خلاف پلاننگ کر رہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, آقا کریم کی سیرت طیبہ, حضور کے اسوہ حسنہ, حضور کی پاکیزہ زندگی کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا اگر کسی مذہب کو ٹارگٹ بنا رہی ہے تو وہ مذہب اسلام ہے. پوری دنیا اگر کسی شخصیت پر انگلی اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے تو وہ شخصیت کسی اور کی نہیں, محمد رسول اللہ کی ہے. آج میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس بات کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہودیوں کی پوری ٹیم $ملین خرچ کر رہی ہے کہ لوگ حضور کی سیرت پڑھیں, حضور کے اسوہ حسنہ پڑھا جائے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھا جائے. اور پڑھنے کا مقصد صرف اتنا ہے, اس لیے پڑھا جائے تاکہ زندگی کا کوئی ایک سبق, اور ایک سبق نہیں ایک سطر ایسا مل جائے جسے ہم دنیا کے سامنے لا کر پیش کر سکیں اور یہ کہہ سکیں یہ دیکھو یہ زندگی ہے پروفیٹ محمد رسول اللہ. معذاللہ بدنام کرنے کا منصوبہ بنا کر یہ پلاننگ چل رہی ہے, مگر اللہ کی عزت کی قسم دشمن کل بھی ٹھوکریں کھا رہا تھا, آج بھی کھا رہا ہے اور صبح قیامت تک کھاتا رہے گا. اس لیے کہ مصطفیٰ کی زندگی اتنی پیاری ہے, اتنی خوبصورت ہے, اتنی بابرکت ہے کہ رسول کی سیرت پڑھنے کا معجزہ دیکھو. دشمن رسول کی سیرت پڑھتا ہے, اللہ کی توفیق ہوتی ہے, بد مذہب ہوتا ہے, مصطفیٰ کی سیرت پڑھنے کے سب خود ہے, اسلام کی توفیق مل جاتی ہے. اور دشمن کوشش کر کے سر پٹک پٹک کے مر جائے گا مگر مصطفیٰ کا ذکر مٹنے والا نہیں. اسی لیے امام اہل سنت فرماتے ہیں یا رسول اللہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آقا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. یہ شان ہے میرے آقا کی. عزیزان ملت اسلامیہ میں عرض کر رہا تھا بات چل رہی ہے میرے حضور کی. اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے,
ابھی بات چل رہی تھی حضور کے گھر والوں کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی، مصطفیٰ کے گھر والوں کی، علی مرتضیٰ کی، امام حسن کی، امام حسین کی، سیدہ کائنات کی کیا شان ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں لوگوں انی ترکت فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہی وحکمتی واہل بیتی، لوگوں میں تم میں دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک ہے اللہ کی مقدس کتاب قرآن اور دوسری میری اہل بیت۔ کیا سمجھے پیغمبر اسلام نے اپنے غلاموں کو دو اثاثہ دیا، دو خزانہ دیا ہے، جب تک محمد رسول اللہ کے غلام قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے اور علی سے محبت کرتے رہیں گے، دنیا کی کوئی طاقت مصطفیٰ کے غلاموں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ فتنوں کو نہ دیکھیں۔ کوئی کھڑا ہوتا ہے ذمہ دار آدمی اور کہتا ہے علی سے محبت مت کرو، علی سے محبت کرنے سے شیعت بڑھتی ہے۔ کوئی کھڑا ہوتا ہے کہتا حسین کا نام نہ لو، حسین کا نام لینا اس سے رزق بڑھتا ہے۔ تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کہہ دیجئے گا علی کا نام کل بھی لے رہے تھے، آج بھی لے رہے اور مرتے دم تک لیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ یہ وہ نام ہے کہ جب علی کا بیٹا شہنشاہ بغداد عبد القادر جیلانی اتنی شان والا ہے کہ بڑے پیر فرماتے کہ میری مرضی کے بغیر، عبد القادر جیلانی فرماتے کہ میری مرضی کے بغیر کوئی میرا نام نہیں لے سکتا۔ ارے جب بڑے پیر کی مرضی کے بغیر کوئی عبد القادر کا نام نہیں لے سکتا تو پھر علی کی مرضی کے بغیر کوئی علی مرتضیٰ کا نام کہاں سے لے سکتا؟ جب بیٹا اتنی شان والا ہے تو دادا کتنی شان والا ہے۔ اور یہ امامے مت دیکھیے، آج کل بہت امامہ پہن کے لوگ نکلے، لمبی لمبی تاج، بڑے بڑے جبے، بڑی بڑی ڈگریاں، اور صاحب وہ بتا رہے ہیں اسلام پر کس طرح عمل کرنا ہے۔ یاد رکھیے کوئی ہو دنیا میں کسے باشد کہیں کا رہنے والا ہو، اس کی ہر بات قرآن و سنت نہیں ہے۔ کوئی کہیں کا ہو اور اگر وہ کہہ رہا ہے بن کر کے اس کی بات پر عمل مت کریے گا۔ اس روئے زمین پر صرف محمد رسول اللہ کی ذات ہے کہ نبی جو کہہ دے آپ کھول کر بھی ماننا ہے، آپ بات کر کے بھی ماننا ہے۔ پیر و مرشد کی بات قرآن و سنت کے مطابق ہو سکتی ہے، قرآن و سنت نہیں ہے، مگر مصطفیٰ کی ہر بات قرآن و سنت کے مطابق اور موافق ہے۔ اس لیے مرنے کے بعد آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ پیر صاحب کی خدمت کی تھی کہ نہیں، پیر صاحب کی بات مانی تھی کہ نہیں، پیر صاحب کی سیوا کی تھی کہ نہیں، پیر کے نام کا نعرہ لگایا تھا کہ نہیں۔ قبر میں یہ سوال نہیں ہوگا، قبر میں یہ پوچھا جائے گا کہ محمد رسول اللہ کی اتباع کی تھی کہ نہیں، حضور کی فرما برداری کی تھی کہ نہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے آپ محمد رسول اللہ کے فرما بردار بنیں، اور جب آپ حضور کے فرما بردار بن جائیں گے تو انشاءاللہ جس کے تعلق سے حضور نے فرما دیا ہے اس کا بھی آپ خیال رکھیں گے۔ اب اسی ضمن میں ایک بات اور عرض کر دوں، آج پورے ہندوستان میں دنگل چل رہا ہے، پتہ ہے ماشاءاللہ آج کل ایک نیا ٹاپک مل گیا، صحابہ اور اہل بیت، لڑائی چلی، کچھ لوگ صحابہ کے نام کا نعرہ لگا ہے اور کچھ لوگ اہل بیت کے نام کا نعرہ لگا ہے۔ ذمہ دار اسٹیج سے ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کچوسا مقدسہ کی خانقاہ 10-20-50 سال سے وجود میں آنے کے بعد دین کا کام نہیں کر رہی، تقریباً 5 صدیاں گزر گئی ہمارے اکابرین، کل بھی محمد رسول اللہ کے دین کی اشاعت کر رہے تھے، آج بھی کر رہے ہیں اور اللہ کی توفیق سے صبح قیامت تک کرتے ہیں۔ میرے جد حضور سلطان سید مقدم اشرف جہانگیر سمنانی سامانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لطائف اشرفی میں فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کے ملفوظات ہیں، فرماتے مخدوم پاک جب میری اولاد کہیں جاتی ہے تو وہ تنہا نہیں جاتی، بلکہ آگے فرماتے میرا روحانی فیضان بھی میری اولاد کے ساتھ اس مقام پر جلوگر ہوتا ہے۔ یہ شان ہے اللہ والوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ دنگل ہر اسٹیج پر اب کوئی بات ان کی نہیں ہو رہی، وہ صاحب کھڑے ہو رہے ہیں تو صحابہ کا نعرہ لگا رہے ہیں، کچھ لوگ کھڑے ہو رہے ہیں تو اہل بیت کا نعرہ لگا رہے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ صحابہ الگ ہیں اہل بیت الگ ہیں، تقسیم کر دیا ہے لوگوں نے صحابہ اور اہل بیت کے درمیان۔ قیصر بھائی ماشاءاللہ
آپ تو روزانہ دیکھتے ہوں گے، اس لیے کہ ہم لوگ بھی یہ مشاہدہ کر رہے ہیں، صحابہ الگ ہیں اور اہل بیت الگ ہیں۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ فقیر ایک بات کہنا چاہتا ہے، ہم صحابہ سے محبت رسول ہاشمی کی وجہ سے کرتے ہیں، اور اہل بیت سے محبت محمد رسول اللہ کی وجہ سے کرتے ہیں۔ ارے قبلہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارا تو امتیاز یہ ہے اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر مصطفیٰ کے قدموں سے خاک لگ جائے، رسول ہاشمی کے قدموں سے مٹی کے ذرات مس ہو جائیں، تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اسے اپنی آنکھوں کا سرما سمجھتے ہیں۔ ارے جب رسول ہاشمی کے قدموں سے دونوں بنے حضور کی وجہ سے، صحابہ حضور کی وجہ سے، اہل بیت حضور کی وجہ سے، تو ہم صحابہ کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کر سکتے ہیں اور نبی کی اہل بیت کے نام پر اپنی گردنیں کٹوا سکتے ہیں۔ اس لیے انہیں سمجھا دو جو ہماری عوام کو بہکانا چاہتے ہیں، صحابہ اور اہل بیت کو اس طرح پیش کر رہے ہیں جیسے دنگل چل رہا ہو، لڑائی چل رہی ہو، آپس میں جنگ و قتال کا ماحول ہو۔ اللہ کی صحابہ وہ ہیں جو علی کے چہرے کو دیکھ کر یہ کہتے ہو، علی تمہارے چہرے کو اس لیے میں دیکھ رہا ہوں کیونکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ حسین سے محبت کر رہے ہیں، حسین کو دیکھ کر کھڑے ہو جا رہے ہیں، حسین نظر آئے تو حسین پر سب کچھ قربان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ صحابہ نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ جہاں مصطفیٰ کے شہزادے نظر آئے وہاں علم اور منصب نہیں دیکھا جاتا، مصطفیٰ کے شہزادوں کے قدموں میں گر جانا، یہی محمد رسول اللہ کی تعلیم ہے، یہی حضور کا پیغام ہے۔ تو یہ لوگ جو آپس میں جنگ و جدال کا ماحول پیدا کر کے ہماری عوام کو پریشان کر رہے ہیں، الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر قبلہ الجھنے کی کیوں ضرورت نہیں ہے؟ اس لیے کہ امام اہل سنت عقیدہ بتا رہے ہیں، نظریہ بتا رہے ہیں، فکر دے رہے ہیں، دنیا کو سمجھا رہے ہیں، لوگوں سنو۔ جب صحابہ اور اہل بیت کی بات آتی ہے تو بریلی کا امام قلم اٹھاتا ہے اور دنیا کو عقیدہ بتا رہے ہیں، نظریہ دے رہے ہیں، فکر دے رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے حضرت رسول اللہ۔ کہتے ہو علی کا نام مت لو، علی کا نام لینا شریعت ہے۔ اعلیٰ حضرت مناجات میں کیا کہہ رہے ہیں؟ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، اور جب بڑے مشکل دیکھ بولیے، جب بڑے مشکل شے مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ امام اہل سنت نے نظریہ دے دیا، دنیا والوں مشکلیں کل بھی علی کے نام سے ٹلتی تھی، آج بھی ٹل رہی اور ضرور قیامت تک ٹلتی رہی۔ اگر کسی مشکل میں پڑ جاؤ تو کسی اور کو پکارنے کی ضرورت نہیں ہے دنیا دار کو، بلکہ مشکل کشا کو یاد کرو، تمہاری مشکلیں ٹلتی ہوئی نظر آئیں۔ یہ وہ ذات ہے۔ اب ذرا آگے بڑھیے، ایک بات اور کہتا چلوں، کیا شان ہے علی مرتضیٰ کی، اللہ اکبر۔ سارے صحابہ واجب التعظیم، سارے صحابہ کا ادب اور احترام ضروری ہے۔ اب ایک آخری بات سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہے، اسی لیے تو شاعر کہتا ہے کہ میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے، میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے، میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پر ڈال دیتا ہے، اور پرکھنا ہو کسی کو تو یا علی کہہ دو، پرکھنا ہو کسی کو تو یا علی کہہ دو، یہ وہ عمل ہے جو شجرے کھگال دیتا ہے، یہ وہ عمل ہے جو شجرے کھگال دیتا ہے۔ آج بھی علی کا نام لو، علی کا تذکرہ کرو، علی کی شان بیان کرو، علی کی فضیلت بیان کرو، علی کی تعریف کرو، علی کے مراتب، علی کے مناقب، علی کی عظمت، علی کی شجاعت، علی کی طاقت، علی کی بہادری کا تذکرہ کرو، چہرے دیکھو۔
اگر آپ کی محفل میں بیٹھنے والے کا چہرہ علی کا نام سن کر کے کھل جائے تو سمجھ لینا محمد رسول اللہ بیٹھا کرنے والا بیٹھا ہے، نبی کا دیوانہ بیٹھا ہے، نبی کا چاہنے والا بیٹھا ہے، نبی کا ماننے والا بیٹھا ہے. اور اگر علی کا نام سن کر، علی کی تعریف سن کر کے چہرہ مرجھا جائے تو لڑنے کی ضرورت نہیں، سمجھ لینا غلطی سے تمہاری محفل میں آ گیا ہے. یہ صاحب کہہ رہے کہ شیعت پڑھتی ہے، حدیث پڑھتا ہے، ان کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے، آمینہ کے لائی کی بات ماننا ضروری ہے. حضور کیا فرماتے ہیں؟ اے علی، حدیث پاک کا مفہوم سنیے. علی، مومن تم سے محبت کرے گا. علی، مومن تم سے محبت کرے گا، منافق تم سے عداوت رکھے گا. کیا مطلب؟ ہر دل اس لیے نہیں بنایا گیا کہ اس کے دل میں علی کی محبت آ جائے. علی کی محبت اسی سینے میں آتی ہے جو محمد رسول اللہ کا غلام ہوتا ہے. علی سے مومن محبت کرتا ہے اور علی سے منافق عداوت رکھتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروز ہیں. حضرت انس بن مالک اس روایت کے راوی ہیں. فرماتے ہیں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروز تھے. اچانک آنے والا ایک شخص آیا اور وہ کچھ تحفے میں ایک پرندہ لے کر آیا. گناہ ہوا ماشاءاللہ. حاجی بلال صاحب جیسے آپ نے آج دعوت کا اہتمام کیا تھا، بالکل سمجھانے کے لیے آپ نے بھی فرائی بھجوایا. شاید لگتا ہے کہ روایت پر آپ کی نظر پڑ گئی تھی. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروز ہے. سر بھائی دیکھیے ماشاءاللہ ہمارے ناظرین میں یہ آپ کے لیے ہے اور یہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ جب شاعر پڑھیں تبھی آپ کو جانا ہے. اگر کسی خطیب کی بات اچھی لگے تو بھی آپ جا سکتے ہیں، بالکل جائز ہے. کسی مفتی نے یہ منع نہیں کیا کہ جب شعرا پڑھے تبھی آپ جایا کریں، ناظم حضرات نظامت کریں تب بھی آپ جا سکتے ہیں. نہیں، اگر کسی خطیب کی، کسی مقرر کی کوئی بات اچھی لگ جائے تو بھی آپ جا سکتے ہیں، بالکل جائز اور درست. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروز کے اچانک کوئی شخص آیا اور بھنا ہوا پرندہ لے کر آیا. کیا لے کر آیا؟ ایک پرندہ. سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آپ اسے تناول فرمائیں. توجہ ہے آپ کی. ابھی آپ کو ایک بہترین خطاب سننا ہے. مجھے سردی ہے، بخار ہے، لیکن بلال بھائی ماننے والے نہیں، اسی لیے میں خطاب کر رہا ہوں. اور ماشاءاللہ کافی دور دور سے لوگ آئے ہیں، کٹنی سے، سلیہ سے، بہت سارے چہرے مجھے دیکھیں گے آپ کی محبت پہ چلے آیا. باندھا سے حضرت چلے آئے، کٹوجا سے میں چلایا، زبردستی سے بہتر بھائی اور آپ کو تو نہیں ہے. اور سرکار سے اس کے رسول اللہ سے تناول فرما دیا. پیغمبر اسلام کیا شان ہے میرے آقا. امام فرماتے یا رسول اللہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. کیا شان ہے نگاہ نبوت میرے آقا کی. جب کچھ تحفہ پیش کیا گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا پیش کرنے والے نے یا رسول اللہ آپ اسے تناول فرمانے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی ہاتھ اٹھائے اور حضور ارشاد فرماتے ہیں پروردگارا. پوری توجہ سے جملہ سنیے، خطاب مکمل ہو گیا. سرکار ارشاد فرماتے ہیں پروردگارا آج اس کھانے میں یہ جو بھیجا گیا ہے یہ پرندہ، اے اللہ آج اس کھانے میں تو میرے ساتھ اس شخص کو شریک کر دے جو تیری مخلوق میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پسند ہے. اسے بھیج دے. سرکار نے ہاتھ اٹھائے اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور اگر لب ہلا دیتے ہیں تو اللہ پاک ان کی بات کو پورا فرما دیتا ہے. ان کی شان بہت اعلیٰ ہے. ارے جب حضور کے غلام امتیوں میں جو اولیاء ہیں ان کی شان کا عالم یہ ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں تو ان کی دعائیں پوری ہو جاتی ہیں. تو میرے آقا تو نبیوں کے نام ہیں، رسولوں کے شہنشاہ. اللہ کے رسول نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور فرمایا پروردگارا عرض کیا یا اللہ آج تو اس کھانے میں اسے بھیج دے میرے ساتھ، اسے شریک کر جو تجھے تیری مخلوق میں سب سے زیادہ پسند ہے. راوی فرماتے ہیں کہ ہماری نگاہیں دروازے رسول پر جا کر رک گئی اور ہم دیکھنے لگے کہ سب
سے پہلے دروازے پہ کون آتا ہے؟ یہ کہ اللہ کے رسول نے دعا کر دی ہے، اب یہ ڈگری ہو گئی، یہ سند ہو گئی، آنے والے کے لیے بشارت ہو گئی، مزدہ ہو گیا کہ اب جو آئے گا وہ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہوگا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم دروازے رسول پر دیکھنے لگے، ہماری نگاہیں جا کر رک گئی دروازے پر کہ آقا کون ہے، داخل کون ہوتا ہے، سب سے پہلے دروازہ کون کھولتا ہے؟ تو صحابہ فرماتے ہم نے دیکھا دروازے پہ کسی نے دستک دی اور دروازہ کھلا، تو جو ذات سب سے پہلے دروازے میں داخل ہوئی وہ حسین کے بابا فاطمہ کے شوہر علی مرتضیٰ کی ذات تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سب سے پہلے جو ذات داخل ہوئی وہ حسنین کے بابا فاطمہ کے شوہر علی مرتضیٰ کی ذات۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ماشاءاللہ جلسے دسترات بندی کا یہ موقع ہے، ایک بات اس حوالے سے بھی سن لیجیے گا، ورنہ یہ ہو جائے گا کہ آپ نے سب کچھ بیان کر دیا اور جس مقصد کے تحت یہ جلسہ سجایا گیا تھا اس حوالے سے کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ صرف ایک بات سنی، امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں تحریر فرماتے ہیں اور بہت بڑی ذات ہے امام فخر الدین رازی کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کی شادی ہوئی اور جب اس کی شادی ہوئی تو ہوا یہ کہ اچانک اس کی طبیعت خراب ہونے لگی اور اسے ایسا محسوس ہونے لگا کہ شاید اس کی زندگی وفا نہ کرے، شاید اس کا وقت پورا ہو گیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں اس واقعے کو نقل فرمایا، فرماتے ہیں کہ جب ایک شخص کی شادی ہوئی اچانک اس کی طبیعت خراب ہونے لگی اور اس کی جو بیوی اہلیہ تھی وہ حمل سے تھی، امید سے تھی، اور اسے یہ محسوس ہونے لگا کہ شاید میرا وقت پورا ہو گیا ہے، تو اس نے اپنی بیوی سے ایک وصیت کی، ایک نصیحت کی۔ اس نے کہا دیکھو مجھے ایسا لگ رہا ہے شاید میرا وقت پورا ہو گیا اور میں اب بچنے والا نہیں ہوں، یہ میری وصیت سمجھو، میری نصیحت سمجھو کہ اگر اللہ نے مجھے بیٹا دیا تو اسے عالم دین بنا دینا، حافظ قرآن بنا دینا۔ کیا شان ہے حافظ قرآن کی، شان کیا ہے؟ بروز محشر ان کے والدین کے سروں پہ جو تاج رکھا جائے گا، روایتوں میں ملتا ہے کہ اس کی روشنی کے سامنے آفتاب اور مہتاب کی روشنی پھیکی پڑ جائے گی۔ عزیزان ملت اسلامی، اور پھر ہوا یہ اس کا وقت پورا ہو گیا اور وہ انتقال کر گیا شوہر، لوگ لے گئے قبرستان، جو طریقہ ہے ہمارے یہاں، اور تدفین ہو گئی اس کی۔ ادھر اللہ کی شان دیکھیں، بیوی حمل سے تھی، امید سے تھی، جب وقت پورا ہوا تو اللہ نے اسے بیٹی نہیں بلکہ بیٹا ہی عطا فرمایا۔ بیٹا اچھا ظاہر سی بات ہے، جب بیٹا ہوتا ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں فوراً کلام تو نہیں کرنے لگتے، جب مریم میں پیدا ہوتے ہی بچے بولنے لگتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے، ایک مدت ہے، نظام الہی ہے، فطرت کا قانون ہے، نیچر کا ایک طریقہ ہے۔ وقت ہوتا ہے دھیرے دھیرے 2 سال 3 سال بچے کلام کرتے ہیں، چلتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، کھانے لگتے ہیں، پھر دھیرے دھیرے اپنی ضرورتیں بتانے لگتے ہیں، یہ نظام الہی ہے۔ اب جب وہ بچہ کلام کرنے کے لائق ہوا، ادھر باپ قبر میں ہے، روایتوں میں ملتا ہے کہ باپ کے قبر پر عذاب ہوا، عذاب میں گرفتار ہے باپ قبر میں۔ بچہ جب بولنے کے لائق ہوا، کلام کرنے کے لائق ہوا، بات چیت کے لائق ہوا، تو ماں نے اس کے ہاتھ کو پکڑا اور عالم صاحب کے پاس لے گئے۔ شوہر کی فرمائش کے مطابق جو ہمارے ہاں طریقہ کار ہے توضو تسمیہ پڑھانے کا، بسم اللہ شریف ہوتی ہے نا، بچے جب صلاحیت ہوتے ہیں، ماں لے کر پہنچی، ایک گھر والے لے کر پہنچے اور عالم صاحب نے اسے بسم اللہ پڑھوایا، اور بچے نے جیسے ہی بسم اللہ شریف پڑھا، روایتوں میں ملتا ہے ادھر بچہ بسم اللہ پڑھتا ہے اور ادھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، فرشتوں اس کے باپ کی قبر سے عذاب قبر کو دور کر دیں۔ اللہ کی طرف سے فرشتوں اس کے باپ کی قبر سے عذاب قبر کو دور کر دو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں، بچے نے صرف رحمان اور رحیم کہا
تو اللہ کی رحمت کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ اس بچے کے باپ کی قبر پر عذاب ہوتا رہے. اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، اے فرشتوں اس بچے کی باپ کی قبر سے عذاب قبر کو دور کر دو. صرف بسم اللہ پڑھنے کی برکت کا عالم یہ ہے. تو خوش نصیب ہے وہ بچے جنہوں نے اپنے سینے میں پورا قرآن محفوظ کر لیا ہے. ارے جب رحمان و رحیم کی برکت کا عالم یہ ہے تو پورے قرآن کی برکت کا عالم کیا ہوگا. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو علم دین کے قریب کریں. اس لیے کہ یہ وہ علم ہے، دنیا کا علم تو صرف دنیا تک کام آتا ہے کہ نہیں. ڈاکٹر بنا، انجینئر بنا، لیکچرر بنا، پروفیسر بنا، سائنٹسٹ بنا، جو کچھ بنا وہ تب تک کام آئے گا جب تک آپ زمین پر ہیں. مگر اگر آپ نے اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنا دیا، علم دین بنا دیا، تو آپ کا بچہ زمین پر بھی کام آئے گا. اور یہ علم اور اس کا فائدہ زمین کے اندر جب قبر میں آپ ہوں گے تب بھی اس کا فائدہ آپ کو ملتا رہے گا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اپنی نسلوں کو علم دین کے قریب کریں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کریں، حضور کی اہل بیت کے قریب کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے، اور جب تک دنیا میں رکھے حضور کی محبت میں زندہ رکھے اور حضور کی محبت میں موت نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ.